الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أو كما قال صلى الله تعالى عليه وسلم. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. صدق اللہ العظیم. وقال اللہ تبارک وتعالی: فی بیوت اذن اللہ ان ترفع ویذکر فیہا اسمہ یسبح لہ فیہا بالغدو والآصال. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لي وزيرا من أهلي. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. حضرات محترم، قرآن مجید کے دو مختلف مقامات سے دو آیات میں نے آپ کے سامنے ابھی تلاوت کی ہیں. سورۃ النور آیت نمبر 36 میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں: فی بیوت اذن اللہ ان ترفع. مسلمان جب ہجرت کر کے مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ تشریف لائے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بنیادی، سب سے پرائمری فوکس تھا کہ وہاں مسجد کی تعمیر کی جائے. اس مقصد کے لیے سب سے پہلے تو مسجد قباء کی تعمیر ہوئی اور اس کے بعد مدینہ منورہ میں مسجد نبوی کی تعمیر کا سلسلہ شروع ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر پر مہمان تھے. یعنی یہ بات سمجھنے کی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے گھر سے زیادہ اس بات کی فکر تھی کہ اللہ کا گھر تعمیر ہو. جب مسجد نبوی کی تعمیر کا موقع آیا تو سب سے پہلا مرحلہ تھا زمین کی خریداری کا. اور یہاں نوٹ فرمائیں کہ جو پہلی جگہ مسجد نبوی کے لیے مختص ہوئی، یہ 2 یتیم بچوں کی ملکیت تھی
اور انہوں نے خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آفر کی تھی، پیشکش کی تھی کہ ہم یہ زمین فی سبیل اللہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ تو ظاہر ہے یہ اختیار تو اللہ کے رسول کا ہی تھا صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ ممکن ہو سکتا تھا کہ تاریخ میں کوئی لکھنے والا لکھتا کہ وہ یتیم بچوں کا حق جو ہے اسے مسجد کے لیے استعمال کر لیا گیا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حکم دیا کہ آپ اپنا مال خرچ کریں اور اس سے یہ مسجد کی جگہ جو ہے اس کو خرید کر وقف کر دیں۔ یہاں یہ بات بھی نوٹ کرنے کی ہے کہ مالدار صحابہ میں سب سے پہلا نمبر اس وقت حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا۔ اسی طرح انصار میں آپ دیکھیں تو حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو بڑی آسانیاں دے رکھی تھی، لیکن خصوصی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حکم دیا ہے کہ آپ اس مسجد کی جگہ کو خریدیں، اس لیے کہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ سب سے پہلی اور بنیادی جگہ جہاں مسجد کی تعمیر ہونی تھی، اور جسے بہرحال بعد میں کہا گیا کہ ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میرے گھر اور میرے منبر کے درمیان کی جو جگہ ہے یہ اصل میں جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ تھا اپنے سب سے بہترین دوست کو یہ سعادت دینے کا کہ خود سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی اس جگہ کو خرید کر وقف کریں۔ تو یہ جگہ خرید لی گئی اور پھر یہاں مسجد کی تعمیر کا آغاز ہوا۔ مورخین لکھتے ہیں کہ جب مسجد نبوی کی تعمیر شروع ہوئی نا تو ہر صحابی کی کوشش یہ تھی، کوئی گارا بنا رہا ہے، کوئی پتھر اکٹھے کر رہا ہے، کوئی کھجور کی چھال لے کر آ رہا ہے تاکہ اس سے چھت ڈالی جا سکے، اور اپنے ہاتھوں سے اس پر گارا بنا کر لگاتے تھے، اپنے ہاتھوں سے وہ جو پتھر تھے ان کو جوڑتے تھے تاکہ یہ مسجد نبوی کی تعمیر کے اندر ہمیں جس قدر زیادہ ممکن ہو سکے اتنی سعادت میسر آ جائے۔ تو بڑے بڑے اکابر صحابہ بھی اپنی بزرگی کے باوجود اس مسجد کی تعمیر میں ہر اعتبار سے حصہ لینے کی کوشش کرتے رہے۔ تو گارے سے بنی ہوئی دیواریں اور کھجور کی چھال کی چھت، شاید اس درجے کی کوئی عماراتی اعتبار سے کوئی حسین و جمیل عمارت نہ ہو، لیکن بہرحال اس سے بہترین اور اس سے خوبصورت مسجد نہ کبھی ہو سکتی تھی اور نہ کبھی ہو سکتی ہے، جہاں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امام ہو۔ نہ ایسا امام دوبارہ آ سکتا ہے، نہ ایسے مقتدی کبھی زندگی میں دوبارہ کائنات میں آ سکتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مسجد کے امام ہیں اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس مسجد کے مقتدی ہیں، اور سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مسجد کے مؤذن ہیں۔ کیا کیفیت ہو! مسجد میں جگہ کم ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منبر پہ تشریف فرما ہوئے، اور یہ بھی یاد رکھنے کی بات ہے کہ شروع میں تو بہرحال منبر بھی نہیں تھا، ایک ستون تھا لکڑی کا، اس ستون کے ساتھ ٹیک لگا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوا کرتے تھے خطبہ دینے کے لیے۔ استون حنانہ، منبر تو خیر بعد میں بنایا گیا ہے، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ تشریف فرما ہوئے تو اس استون حنانہ کو جس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیک لگایا کرتے تھے اس کو وہاں سے ہٹا کر ایک سائڈ پر رکھ دیا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ پہلی مرتبہ تشریف فرما ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ دینا شروع کیا تو مسجد میں کسی کی سسکیوں کی آواز آنے لگی۔ تو صحابہ کو سمجھ نہیں آیا کہ رو کون رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے منبر سے اتر کر اس تنے کے پاس، استون حنانہ کے پاس تشریف لے گئے
اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر ہاتھ پھیرنا شروع کیا تو رونے کی آواز بند ہو گئی۔ تو صحابہ کو معلوم ہوا کہ صرف انسانوں میں نہیں بلکہ ان بے جان اشیاء کے اندر بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس قدر ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں ان پر بھی وہ غم کی کیفیت طاری ہوئی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ استون حنانہ کو مجھ سے محبت ہے، لہٰذا اسے اسی مسجد میں دفن کر دیا جائے۔ تو بہرحال وہاں مدفون بھی ہو گیا۔ جب مسجد کے اندر جگہ کم پڑی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد میں کھڑے ہو کر اعلان فرمایا کہ یہ جو ساتھ والا پلاٹ ہے یہ ایک یہودی کی ملکیت ہے، تم میں سے جو کوئی اس کو خرید کر مسجد میں شامل کرے گا میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی جگہ سے فوراً اٹھے، اس سے پہلے کہ کوئی سبقت لے جائے، اس سے پہلے کہ یہ سعادت کسی اور کے حصے میں آ جائے، اس یہودی کے پاس گئے، کہا کہ میں تم سے بحث نہیں کرتا، مباحثہ نہیں کرتا، میں تم سے ریٹ نہیں کم کراتا، جو تم مانگتے ہو میں دینے کو تیار ہوں۔ اور پھر وہ زمین خرید کر مسجد کے اندر شامل کر دی، رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ یہ تھا صحابہ کے لیے مسجد کی تعمیر اور اس سے محبت کا جذبہ۔ پھر اللہ نے سورۃ النور میں فرمایا فی بیوت اذن اللہ ان ترفع، یہ وہ گھر ہیں، یہ مسجدیں جن کے بارے میں اللہ نے حکم دیا ہے ان ترفع کہ ان کو بلند کیا جائے، ان مسجدوں کی حیثیت کو بلند کیا جائے۔ ہمارے یہاں عمومی طور پر یہ سمجھا گیا کہ مسجدوں کو بلند کرنے سے مراد ہے کہ ذرا اونچے مینار بنا لیے جائیں۔ اصل میں ان کو بلند کرنے کا مقصد کیا تھا یا مفہوم کیا تھا کہ تمہارے معاشرے میں، تمہاری سوسائٹی میں سب سے اہم حیثیت اس مسجد کی ہونی چاہیے۔ اور ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ وَيُذْكَرَ فِيهَا اسْمُهُ، اور اس کے اندر اللہ کے نام کا ذکر بھی کیا جائے، یعنی نمازیں بھی ہوں اور یعنی اللہ کا ذکر بھی ہو اور خطبات بھی ہوں اور وعظ و نصیحت بھی ہو اور تسبیحات بھی ہوں اور قرآن مجید کے اور حدیث کے دروس بھی ہوں، یہ بھی ہونا چاہیے۔ یہ بھی مساجد کا مقصد ہے، بلکہ یوں سمجھیں اولین مقصد ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک دوسری بات سمجھنے کی ہے کہ مسلمانوں کے اس معاشرے میں جسے ہم ریاست مدینہ کہتے ہیں، آج نام لینا آسان ہے، کام کرنا مشکل ہے، اس ریاست مدینہ میں مساجد کو مسلمانوں کے معاشرے کے سب سے اہم مقام کی حیثیت حاصل تھی۔ صرف نمازیں نہیں ہو رہی تھیں، صرف وعظ و نصیحت نہیں ہو رہی تھی، صرف ذکر اذکار اور تسبیحات کا اہتمام نہیں تھا، بلکہ اس دور میں مساجد کے اندر مسلمانوں کے سارے اجتماعی اور باہمی معاملات کا اہتمام بھی ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی جنگ کے حوالے سے کوئی پلاننگ کرنی ہے، مشورہ کرنا ہے، تو یہ مشورہ بھی کہاں ہو رہا ہے؟ مسجد نبوی میں ہو رہا ہے۔ عام طور پر مسلمانوں کے کسی اجتماعی معاملے کا مشورہ ہے تو وہ بھی مسجد نبوی میں ہو رہا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی اتری ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس وحی کے حوالے سے مسلمانوں کو آگاہ کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کا اہتمام بھی مسجد نبوی میں ہو رہا ہے۔ اور تو اور یعنی مسلمانوں کے جو نکاح کی تقریبات ہیں اس کا اہتمام بھی مسجد میں ہو رہا ہے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جگر گوشے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کا سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جو نکاح ہے مسجد میں پڑھا ہے، اور فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلنوا هذا النکاح وجعلوه فی المساجد، نکاح کا اعلان کیا کرو، اسے مسجدوں میں منعقد کیا کرو۔ نکاح بھی ہو رہے ہیں تو مسجد میں ہو رہے ہیں، شورا بھی بیٹھی ہے تو مسجد میں بیٹھی ہے۔
مسلمان آپس میں ایک دوسرے سے کوئی باہمی لین دین کے ملاقات کوئی معاملات کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے بھی مسجد کے صحن کا انتخاب ہو رہا ہے کہ بھئی اللہ کا گھر ہے، یہاں بیٹھ کے طے کرتے ہیں اپنے معاملات کو، اپنے معاشی معاملات کو، تو اس میں بھی اللہ برکت عطا فرمائیں گے، تو اس کا اہتمام بھی مسجد میں ہو رہا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہوئے تو جانے سے پہلے آخری خطبہ دیا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور اس خطبے میں بھی فرمایا ہے کہ دیکھو یہ جو مسجد میں یعنی مسجد کے اس مین ہال کے ساتھ ساتھ جن لوگوں کے گھر تھے انہوں نے اس میں کھڑکیاں بنا رکھی تھیں تاکہ وہ نماز کے وقت اپنے گھر سے سیدھے اس کھڑکی کے ذریعے سے مسجد میں آ جائیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ساری کھڑکیاں بند کرواؤ الا خوخۃ ابی بکر، سوائے اس کھڑکی کے جو سیدنا ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں کھلتی ہے۔ اشارہ یہ دینا مقصود تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت کے خلیفہ ہوں گے حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور ان کا آفس، ان کا سیکریٹریٹ وہ بھی ہوگا تو مسجد، ان کے لیے سہولت فراہم کی گئی کہ وہ اپنے گھر سے بار بار مسجد آنے کے لیے اس کھڑکی کا استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ہم دیکھتے ہیں کہ جب خلافت راشدہ کا نظام قائم ہوا تو حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالی عنہ وہ مسجد نبوی میں بیٹھا کرتے تھے، ان کی جو شورا تھی، جو صحابہ جن سے وہ مشورہ لیا کرتے تھے، وہ شورا بھی منعقد ہوتی تھی تو مسجد نبوی میں ہوتی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ قاضی القضاء بنے ہیں، چیف جسٹس بنے ہیں، تو جو مقدمے آ رہے ہیں اور ان پر جو فیصلے ہو رہے ہیں، جو گواہیاں پیش ہو رہی ہیں، وہ بھی کہاں ہو رہی ہیں؟ مسجد نبوی میں ہو رہی ہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اس دور میں مسلمانوں کے معاشرے میں مسجد کو سب سے اہم حیثیت حاصل تھی۔ مسلمانوں کی پارلیمنٹ بھی مسجد میں تھی، مسلمانوں کے جو معاشی معاملات کے مشورے تھے وہ بھی مسجد میں تھے، مسلمانوں کے جنگی معاملات کا جو ہیڈ کوارٹر تھا وہ بھی مسجد تھی۔ اور آخری جملہ میں بہت سوچ سمجھ کے بول رہا ہوں کہ اس زمانے میں مسلمانوں کی عدالت بھی مسجد تھی۔ مقدمہ کو لے کر آ رہا ہے تو مسجد کے صحن میں پیش ہو رہا ہے، گواہ آ رہے ہیں تو مسجد میں پیش ہو رہے ہیں، قاضی بیٹھا ہے تو مسجد میں موجود ہے۔ اور یہ پریکٹس صرف خلافت راشدہ کی نہیں ہے، بہت اگلے دور تک یہ معاملہ چلتا رہا کہ مسجد کے اندر ہی عدالتیں قائم ہوتی تھی، ان کے لیے کوئی الگ سے عمارت موجود نہیں ہوتی تھی۔ ایک وہ دور تھا جب مسجدوں میں عدالتیں ہوتی تھی، اور ایک دور آج ہے جب عدالتوں کو مساجد کا وجود برداشت نہیں ہے۔ خود آپ اندازہ لگا لیں کہ اس دور کا اور اس دور کا تقابل کیا ہے۔ آج عدالتوں کو یا عدالتوں میں بیٹھے چند افراد کو مساجد کا وجود پسند نہیں۔ اللہ تعالیٰ ایک جانب فرما رہے ہیں کہ ان مسجدوں کو بلند کیا جائے، ان کو تمہارے معاشرے میں اہم ترین مقام حاصل ہونا چاہیے، اور دوسری جانب کہا یہ جا رہا ہے کہ مسجدوں کو مسمار کیا جائے۔ بھائی کس قانون کے تحت؟ تو کراچی میں طارق روڈ پر جو مدینہ مسجد ہے یہ کوئی آج کی بنائی گئی مسجد ہے، 40 سال پہلے سے تعمیر شدہ مسجد۔ اور جس وقت اس مسجد کی تعمیر کا معاملہ ہوا، ہمارے بعض اہل دین کو بھی اس پر اشکال ہو رہا ہے کہ اگر واقعی غیر قانونی مسجد ہو اور کسی کی جگہ پر قبضہ کر کے بنائی گئی ہو تو اس مسجد کو تو قائم رہنے کا حق نہیں ہے۔ آج یہ دلیلیں پیش ہو رہی ہیں کہ وہ بر صغیر کے زمانے میں وہ انگریز جج ہوا کرتے تھے اور ہندوؤں کی جگہ کے اوپر کس مسلمانوں نے مسجد بنا لی تھی، اور پھر مسلمانوں کے علماء نے آ کر یہ کہا تھا کہ اس مسجد کو یہ غیر قانونی ہے، اس کی بجائے یہاں مندر بنوا دیں۔ یہ سوالات ذہنوں میں پیدا ہو رہے ہیں۔ تو اگر واقعتاً کسی شخص کی جگہ کو ناجائز اور ناحق اس پر قبضہ کر کے، اسے غصب کر کے اس پر مسجد بنا دی جائے تو یہ تو ہرگز جائز نہیں ہے، اور اس کو تو بالکل ابتدا میں روکنا چاہیے۔ یہ غصب کا معاملہ ہے، ناحق اس جگہ کو جو ہے نا وہ لیا گیا اور اس پر مسجد بنائی جا رہی ہے، لہذا اس کو یہیں روکا جائے۔ اور اگر بالفرض کے پہلے نہ روکا جائے اور مسجد بن جائے، تب بھی فقہ اسلامی کا اصول یہ ہے
کہ اس مسجد کو گرانے کی بجائے حتی الامکان کوشش کی جائے کہ جس شخص کا حق مارا گیا ہے، جس کی جگہ پر وہ مسجد بنائی گئی ہے، اس کو اس بات پر آمادہ کیا جائے کہ اسے اس جگہ کی قیمت دے دی جائے یا اسے متبادل جگہ فراہم کر دی جائے، لیکن مسجد کو گرایا نہ جائے۔ یہاں تو معاملہ ہی بالکل مختلف ہے۔ یہ تو جگہ سرکاری ہے ہی نہیں، بلکہ وہ جگہ جو ہے نا وہ تو ایک پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹی کی جگہ تھی۔ اس سوسائٹی نے وہ جگہ اپنی مرضی سے فروخت کی ہے۔ وہ جن لوگوں نے خریدی ہے وہ منظر عام پر آ گئے ہیں، 40 سال پہلے کی بات ہے۔ اس خریدار کا پوتا جو ہے وہ کل منظر عام پر آ گیا، اس نے کہا جناب میرے پاس سارے کاغذات موجود ہیں، اس سوسائٹی نے یہ جگہ مجھے فروخت کی ہے باقاعدہ طور پر۔ اس کے بعد انہوں نے اسے مسجد کے لیے وقف کیا ہے، اور پھر اس مسجد کا باقاعدہ نقشہ بنوایا گیا ہے، اسے پاس کروایا گیا ساری گورنمنٹ اتھارٹیز کے ساتھ۔ کوئی ایک غیر قانونی کام نہیں ہے اس میں، اور 40 سال سے وہ مسجد چل رہی ہے۔ جن حضرات کو جانے کا اتفاق ہوا ہو، تقریباً 7,000 نمازیوں کی اس میں گنجائش ہے، اس کے ساتھ مدرسہ موجود ہے۔ اور دلیل یہ دی جا رہی ہے کہ جناب یہاں کے رہائشیوں کو پارک فراہم کرنا چاہیے۔ حالانکہ یوں سمجھیں کہ اس جگہ کے رہنے والے جو لوگ ہیں وہ یہ خود کہہ رہے ہیں کہ ہمیں یہاں پارک کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ اس کے بالکل قریب دوسرا پارک موجود ہے، ہم اسے استعمال کر لیتے ہیں، ہمیں یہاں مسجد کی ضرورت ہے۔ پورے طارق روڈ کے اوپر تاجروں کے لیے کوئی دوسری مسجد نہیں، وہ تاجر بول رہے ہیں کہ ہمیں مسجد چاہیے۔ وہاں کے رہائشیوں کو پارک کی ضرورت نہیں ہے، باہر سے آنے والے اس کو استعمال نہیں کر سکتے پارک کے طور پر، اس لیے کہ جتنا رش ہوتا ہے اس طارق روڈ کے اوپر، وہاں تو جانا ممکن نہیں ہوتا۔ یہ ہے جو اس وقت صورتحال وہاں چل رہی ہے۔ اور بادی النظر میں یہ محسوس ہوتا ہے کہ اس جگہ کے اوپر اس کے ساتھ بنے ہوئے جو بڑے شاپنگ مالز ہیں نا، جن کے اندر آنے والے جو بڑے بڑے حضرات ہیں، جن کو اپنی بے حیائی اور اوریانی کا مظاہرہ کرنے کے لیے وہ جگہ میسر آتی ہے، انہیں شاید وہاں پر اذانوں کی آواز کا بلند ہونا، نمازوں کا منعقد ہونا، وہاں پر کچھ داڑھیوں والوں کا وہاں پر چلنا پھرنا، جو مسجد آ رہے ہیں جا رہے ہیں، یہ شاید ان کو گوارا نہیں ہو رہا، یا شاید کوئی ایسی کوشش کی جا رہی ہے کہ اب ایک دفعہ یہ ہاتھ کھل جائے اور اس کے بعد یہ ملک جو ہے نا، یہ جو اکثریت لبرلز کی ہے ان کے حوالے کر دیا جائے، اور جو لوگ دین پہ عمل کرنا چاہتے ہیں ہر شہر کے اندر کوئی چھوٹی سی کالونی بنا کر ان کو دے دی جائے، یہاں پہ اپنی مسجدیں بناؤ، یہاں بیٹھ کر عبادت کرو۔ یہ باہر شہر کے عام جگہوں پر آ کر تمہیں اللہ کا نام لینے کی، اللہ کے رسول کا نام لینے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ وہ ملک ہے جسے ہم نے یہ نعرہ لگا کر بنایا تھا، پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ الا اللہ۔ اس دور کے اندر بھی ایسے لوگ موجود ہیں۔ کوئی ایک صاحب کا میں کلپ دیکھ رہا تھا، وہ سامنے آئے، انہوں نے کہا میں اس جگہ کا 50 کروڑ روپیہ اپنی جیب سے دینے کو تیار ہوں، مسجد نہ گرائیں۔ حالانکہ اس کی کوئی سرکاری حیثیت تو ہے نہیں، اور معلوم یہ ہو رہا ہے کہ شاید اس ملک میں سوائے اس مسجد کے باقی سارے مسائل حل ہو گئے ہیں، سارے مسائل حل ہو گئے۔ ہزاروں کیسز اس وقت سپریم کورٹ میں زیر التوا پڑے ہیں، اور اس میں سے ایک بڑا شاندار کیس ہے، میں چاہ رہا تھا کہ بس ایک آدھ منٹ مل جائے تو میں آپ کو تعارف بھی کرا دیتا ہوں۔ پچھلے 20 سالوں سے تو کم از کم ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے ہی ساتھیوں نے جا کر سپریم کورٹ میں یہ کیس دائر کر رکھا ہے کہ سود کو جو ہے نا وہ پاکستان میں ختم کر دیا جائے۔ اس میں جماعت اسلامی کے ساتھی بھی ہیں، اس میں تنظیم اسلامی کے ساتھی بھی ہیں، اور یہ کوشش ہو رہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے سپریم کورٹ سے درخواست کی جائے کہ جناب سود کا جو نظام ہے نا اسے پاکستان میں ختم کر دیں۔ 20 سال تقریباً ہو گئے یہ کیس چلتے کو، ایک عدالت سے دوسری عدالت، ایک جج سے دوسرا جج، ایک کمیشن سے دوسرا کمیشن، کبھی یہ ریٹائر ہو گیا، کبھی یہ چھٹیاں آ گئیں، کبھی یہ ہو گیا، کبھی وہ ہو گیا۔ وہ کیس سننے کے لیے ہماری عدالتوں کے پاس وقت نہیں ہے۔ اس ملک کا سب سے بڑا مسئلہ جو سود کا ہے، اس کا کیس سننے کے لیے عدالت کے پاس 20 سالوں سے وقت نہیں ہے۔ اور یہ جو مسئلہ ہے کہ اس مسجد کو گرا دیا جائے، یہ اس ملک کا اس وقت عظیم ترین مسئلہ ہے، کیونکہ جب یہ مسجد گر جائے گی خدا نہ خواستہ تو اس ملک کے باقی سارے مسائل حل ہو جائیں گے۔ اس ملک میں قتل ختم ہو جائیں گے، ڈکیتیاں ختم ہو جائیں گی، چوریاں ختم ہو جائیں گی، کرپشن ختم ہو جائے گی۔
سود ختم ہو جائے گا، بے حیائی ختم ہو جائے گی، کیونکہ سارا کچھ اسی مسجد میں سے تو ہو رہا ہے معاذ اللہ۔ اس لیے ساری توجہات اس بات پر ہیں کہ اس مسجد کو گرا دیا۔ تو میں نے بڑے واضح انداز میں عرض کیا ہے کہ ہونا یہ چاہیے تھا کہ عدالتیں مسجدوں کے اندر لگیں، اور اب ہو یہ رہا ہے کہ عدالتیں مسجدوں کو ختم کرنے کے در پہ ہیں۔ اور میں بس یہ سورۃ البقرہ کی ایک آیت پڑھ کر اپنی بات آج ختم کر رہا ہوں، میرا خیال یہ کفایت کر جائے گی، اور اس سے زیادہ اس پر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں رہے گی۔ کم از کم میرے نوجوانوں کو اتنا تو کرنا چاہیے نا کہ جس سوشل میڈیا کے اوپر دن رات بیٹھ کر وہ کام کرتے ہیں، اگر وہاں جا کر بالفعل اس مسجد کی حفاظت نہیں کر سکتے تو کم از کم اس پیغام کو، ان حقیقتوں کو اگر وہ سمجھیں کہ یہ صحیح ہے تو ان کو تو سوشل میڈیا پہ پھیلانے کا اہتمام کریں نا۔ ان مسلمانوں کے اندر جن کو اب بھی یہ سوالات ان کے ذہنوں میں پیدا ہو رہے ہیں کہ شاید کوئی غیر قانونی مسجد بنی ہوئی ہے، تو ان تک تو یہ بات پہنچے نا کہ کم از کم یہ ہمارے نوجوان یہ کام تو کر سکتے ہیں، یہ اویئرنس تو پھیلا سکتے ہیں۔ میں صرف سورۃ البقرہ کی ایک آیت پڑھ کے بات ختم کر رہا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعی فی خرابہا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ کی مسجدوں میں اس بات سے روکے کہ اس میں اللہ کا نام لیا جائے، اللہ کا ذکر کیا جائے، اور وہ یہ چاہتا ہو وسعی فی خرابہا، وہ سب سے بڑا ظالم ہوگا جس کا یہ خیال ہوگا کہ اللہ کی مسجدوں کو ویران کر دیا جائے۔ فرمایا اولئک ما کان لہم ان یدخلوها الا خائفین، ان لوگوں کا مقام یہ ہونا چاہیے کہ انہیں اللہ کی مسجدوں میں داخل ہونے سے روک دیا جائے، یہ وہاں داخل نہ ہو مگر اس کے کہ یہ ڈرتے ڈرتے اندر جائے۔ لہم فی الدنیا خزی، ان لوگوں کے لیے دنیا کے اندر رسوائی ہے، اور یہ وقت ثابت کرے گا انشاءاللہ۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور آخرت میں ان لوگوں کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرمائے۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ شخص جس نے مسجد کو بنانے میں اور اسے قائم رکھنے میں، اس کی خدمت کرنے میں کسی بھی طرح کا حصہ شامل کیا، اس کا معاملہ یہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اسی مسجد جیسا ایک گھر جنت میں اس کے لیے بنا دیں گے۔ اللہ ہمیں مسجدیں گرانے والوں میں نہیں، مسجدیں بنانے والوں میں شامل فرما دے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔ محمد